چلیے سنتے ہیں طاقت، ایمان اور ایک ایسے ناقابل یقین معجزے کی کہانی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ 60,000 فوجیوں اور جنگی ہاتھیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر اسے ننھے منھے پرندوں کا ایک غول کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ تو چلیے سنتے ہیں یہی ناقابل یقین کہانی عام الفیل کی۔ لیکن اس حیرت انگیز واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں اس شخص کو جاننا ہوگا جو اس سب کے پیچھے تھا، یعنی پرعزم بادشاہ ابراہہ۔ ابراہہ کی کہانی آپ کہیں گے بالکل کسی فلم کی طرح ہے۔ سوچیں ذرا، رومن امپائر میں غلام پیدا ہوا، لیکن قسمت اسے یمن لے آئی۔ وہاں اس نے ایک بہت بڑی فوج کی قیادت کی اور یہودی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس فتح کے بعد وہ اتنا طاقتور ہو گیا، اتنا کہ اس نے اپنی ہی سلطنت سے بغاوت کر کے یمن کی آزادی کا اعلان کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابراہہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا۔ لیکن اتنی طاقت، اتنی سلطنت کے باوجود ایک جگہ تھی جو اس کے اثر و رسوخ سے باہر تھی، وہ تھا مکہ، جو پورے عرب کا روحانی مرکز تھا۔ اور بس یہی ایک بات ابراہہ کو ہر وقت کھٹکتی رہتی تھی۔ تو ابراہہ نے سوچا کہ اس روحانی مرکزیت کو چیلنج کیا جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دنیاوی شان و شوکت کو قدیم عقیدے کے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا۔ ایک طرف تھا کعبہ، ایک بہت پرانی سادہ سی عمارت جو صدیوں سے پورے عرب سے ہزاروں زائرین کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کی روحانی کشش کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ اور اس کے مقابلے میں ابراہہ نے اپنے دارالحکومت سونا میں ایک عالیشان چرچ بنوایا۔ یہ عمارت اس وقت پورے عرب کی سب سے خوبصورت اور قیمتی بلڈنگ تھی۔ اس نے دنیا بھر کے ہیرے جواہرات لا کر اسے بھر دیا تھا۔ تو یہاں آ کر اصل فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، کعبہ عرب کا روحانی دل تھا، مکہ کے لیے عزت اور دولت کا ذریعہ، لیکن ابراہہ کا وہ شاندار چرچ، وہ بس ایک خالی یادگار بن کر رہ گیا۔ جب زائرین کو کھینچنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو ابراہہ کی مایوسی بڑھتی چلی گئی، اور تب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر لوگ کعبے کو نہیں چھوڑ سکتے تو وہ کعبے کو ہی مٹا دے گا، اور بس اسی ارادے کے ساتھ اس کی ناقابل شکست فوج مکہ کی طرف بڑھنے لگی۔ اور یہ کوئی معمولی لشکر نہیں تھا۔ 60,000، جی ہاں، 60,000 سپاہی جنگی ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے نکلے۔ آپ خود اندازہ لگائیں مکہ والوں کے لیے یہ کیسا قیامت خیز منظر ہوگا۔ مکہ کے راستے میں ابراہہ کی فوج نے آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی، اور اسی دوران انہوں نے شہر کے سردار عبد المطلب کے کچھ اونٹ بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ جب ابراہہ نے عبد المطلب کو بلایا تو اسے پوری امید تھی کہ وہ رحم کی بھیک مانگیں گے، لیکن ان کا جواب وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا اپنا مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر عقل حیران رہ گئی اور قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ اگلے ہی دن جیسے ہی فوج نے حملے کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا، سب سے آگے والا ہاتھی اچانک رک گیا اور اس نے کعبہ کی طرف بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ کچھ بہت ہی غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اور پھر آسمان پر عجیب و غریب پرندے نمودار ہوئے، ایسے پرندے جنہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک چھوٹی سی کنکری تھی۔ انہوں نے سیدھا ابراہہ کے فوجیوں کو نشانہ بنایا اور ان پر وہ کنکریاں گرانا شروع کر دی، جس کے بعد ایک ایسی تباہ کن وبا پھیلی کہ سپاہیوں کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو کر گرنے لگا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے تاریخ دان اس واقعے کو اسمال پاکس یعنی چیچک کی ایک انتہائی تیز اور شدید وبا سے بھی جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق اسی وبا نے حملہ آور فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، ایک بات تو طے ہے، اس ایک واقعے کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اس نے عرب کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس واقعے کے نتائج فوری بھی تھے اور بہت دور تک جانے والے بھی۔ کعبہ کے محافظ یعنی قریش کا قبیلہ عرب کی نئی طاقت بن کر ابھرا۔ مکہ کی عزت اور شہرت آسمان کو چھونے لگی اور اس کی دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ اور تو اور کعبہ کا سالانہ حج پہلے سے بھی کہیں بڑا ہو گیا۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ تاریخ نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کا نام دے دیا۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔
ایک اور حیران کن بات ہے جو اس واقعے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ٹھیک اسی سال فارس کے ایک عظیم آتش کبے میں وہ آگ جو پچھلے 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ اور مکہ میں ٹھیک اسی سال ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک دور کا خاتمہ اور ایک نئے عظیم دور کا آغاز، سب ایک ہی سال میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا پھر تاریخ کے ایک نئے باب کی شروعات؟